الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ عنکبوت کا 7واں رکوع شروع ہو چکا ہے اور 64 نمبر آیت ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اللہ جل شانہ اس کارگاہ حیات، اس عالم رنگ و بو کی اصلی حقیقت بیان فرما رہے ہیں. انسان کے رہنے بسنے کا یہ بسیرا جو پل بھر کا مسافر ہے، اپنی رتیں بدل رہا ہے، اپنے بسیرے بدل رہا ہے. اللہ جل شانہ یاد دلا رہے ہیں اس دنیا کے دو رخ ہیں. جس طرح حضرت انسان کو اختیار کے دو رخ عطا ہوئے، یہ جو کارگاہ حیات اللہ نے بنا سنوار کی اس کو انابت کے طور پر عطا فرما دی ہے، اختیار تقسیم کر دی اللہ جل شانہ نے. اس کی مرضی ہے دائیں طرف چلے، اس کی مرضی ہے بائیں طرف چلے. اسی طرح اس دنیا کے دو رخ ہیں. اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں جن سمتوں اور رخوں کا اللہ پاک تذکرہ فرما رہے ہیں وہ بہت ہی بھیانک رخ ہے. جب حضرت انسان مقصد تخلیق کی نگہبانی کو چھوڑ دیتا ہے، مطلق حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح، چوپاؤں کی طرح اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، اس زندگی کو اپنا اختیار غلط استعمال کرتا ہے. اپنی شہوتیں پوری کرنے کے لیے، اپنی حرص و حواس پوری کرنے کے لیے، خواہش نفس کی شہوتیں پوری کرنے کے لیے اور عیش و عشرت کے گلچھرے اڑانے کے لیے مقصد تخلیق کو پس پشت ڈال دیا انسان نے، اور درندوں کی زندگی اپنائی جب اس نے. یہ ایک رخ بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک، اور یہ بہت بھیانک رخ ہے. جب اس نے اپنے خالق اور مالک اور اپنے سچے پالن ہار سے منہ موڑا، اپنے رب کی عظمت کو ٹھکرا دیا، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، اس کی زندگی درندوں کی طرح اور کائنات کو اجاڑ کے فتنہ و فساد میں اس نے ڈال دیا. یہ پہلا رخ بیان ہو رہا ہے آیت کریمہ میں. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اس کو حیات نصیب ہی نہیں ہوئی. وہ درندہ تھا، انسان نہیں تھا. اس نے رب کی عظمت کو
کھلا ٹھکرا دیا، وہ شتر بے مہار ہوا، وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ پوری کائنات کو اس نے باطل کر کے رکھ دیا۔ اتنی حسین و جمیل، اتنی رنگینیوں سے بھری ہوئی کائنات جب اللہ نے اس کے حوالے کی، اس نے اس نعمت کی ناشکری کی۔ ایک سلسلہ ہے، کائنات چیخ چیخ کے اس پر گواہی دے رہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں مورتیاں بنا بنا کے اس رب کے کائنات نے مٹا دی، تو بھی مٹنے والا ہے۔ جب اس نے درندگیوں کی روش اختیار کی، حیوانوں کی روش اختیار کی، اپنے پہ ظلم کیا، اپنے اہل و عیال پہ بھی ظلم کیا، اور کائنات پر اس قدر ظلم کیا کہ ہنستی بستی کائنات کے گیسو بکھر گئے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اس نے زندگی کھیل تماشے میں گزار دی۔ کھیل تماشا کیا ہے؟ ایک کرتب کرتا ہے، باقی سارے اس کا کرتب دیکھتے ہیں۔ لغو و بیہودہ زندگی، اتنا قیمتی وقت جو خدا کی یاد میں گزرنا تھا۔ افسوس کہ آج کے بڑے بڑے دانشور بھی اس میں گنجائش پیدا کر دیتے ہیں۔ کائنات تب روتی ہے کہ میں تو ایک پل بھی اپنی اطاعت میں، سانس بھی نہیں کبھی لیا ایسا جو میں اپنے رب کی اطاعت میں نہ ہوں۔ تو کسی جانور کو پکڑ کر ذبح کرتا ہے تو وہ تجھ سے کبھی اس نے لڑائی کی ہے؟ وہ تو فطرت کے سامنے اپنا گلا تیرے سامنے پیش کرتا ہے، تو کاٹ دیتا ہے۔ تو کسی درخت سے کاٹتا ہے تو درخت تیرے سے جھگڑا کبھی کرتا ہے؟ اور انسان کتنا ظالم ہے۔ اتنی حسین زندگی، روپ سے بے روپ ہوا، کرتب دکھاتا، کھیل تماشا۔ ایک سانس جو اس کو حیات دیتا ہے، وہ ساری دنیا و مافیا سے زیادہ افضل اور قیمتی ہے۔ تو کیا تو نے اس کو کھیل تماشے میں صرف کرنا تھا؟ اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں؟ کیا ہو گیا زمانے کو؟ ہر چیز کو خاطر میں لاتا ہے، خدا کے پیغمبروں اور رسولوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ سارے فتوے اس کے، ساری کاریگریاں اور ساری ٹیکنالوجیاں فطرت کی کرسیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شان فرما رہے ہیں، اے کھیل تماشے میں ڈوبے ہوئے غافل انسان، جس چیز کو تو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تجھے چیر پھاڑ دے گی، لیکن تو کبھی حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ تو نے اپنے اختیار کا، اپنے خالق اور مالک کے خلاف استعمال کیا۔ تو
تو نے کھلی جنگ کی اللہ پاک سے. جب بھی کسی نے اطاعت سے بغاوت کی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور عذابوں کے والے ہو گیا. وہ کوئی بھی ہو, وہ کیسا بھی ہو. ہمیں جو قاعدہ پڑھایا گیا اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کہ ادب پیدا کرینہ ہے محبت کے کرینوں نے. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو لعب. کیا میری کائنات کو تو نے باطل کر کے رکھ دیا؟ تجھے تو حیات نصیب ہی نہیں ہوئی. تو درنگیاں پھیلانے کے لیے آیا تھا, ساری کائنات کو برباد کیا, ہر آشیانہ اور ٹھکانہ اجاڑ کے رکھ دیا. تو اپنے من کی دنیا کے اندر بھی سارے شہر اجاڑ کے رکھ دیے. نہ ان میں باتی ہے, نہ تیل ہے, نہ کوئی روشنی ہے. تو کھایا ہوا بوسا ہو گیا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. وہ آخری ٹھکانہ جب تیرا رب فیصلہ کرے گا, جب تیرے دائیں ہاتھ میں ٹکٹ دے دیا جائے گا, جب تجھ کو ساری مخلوق مبارکیں دے رہی ہوگی. مرحبا اہلاً و سہلاً. کیا لے کر گیا ہو؟ فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرتا رہا, ہر دکھ سہتا رہا, کوئی شکوہ کسی سے کبھی نہیں کیا. اپنے رب کے سامنے سرنگو رہا, خاموش رہا, صابر رہا, شاکر رہا. جو اللہ نے سوغاتیں بھیجی تسلیم و رضا کی جولی میں سب پھول ڈال دیے تھے. تو ان کے لیے تو دنیا بڑی حسین تھی, اور دنیا ہے بھی بڑی حسین. اس میں اللہ جل شانہ نے وہ ساری رنگینیاں بھر دی کہ میرے حضرت انسان کو پل پل یہ کائنات بناتی سنوارتی ہے اور اس کی خدمت میں معمور رہتی ہے. کون کون سی نعمت؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس کس کا تذکرہ کرو گے؟ کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے؟ تمہارے بصیرتوں میں, تمہاری سماعتوں میں, تمہارے زینوں اور کرینوں میں, تمہارے بصیروں میں, تمہارے سفینوں میں کوٹ کوٹ کے اللہ نے نعمتیں بھر دی. اللہ جل شانہ نے حضرت انسان سے زیادہ کوئی مخلوق بھی اتنی نہ حسین بنائی, نہ اتنی معزز بنائی.
اور اس کا بسیرا بھی بڑا حسین بنایا. پھر ہر لمحے وہ خالق اور مالک اس کو کبھی نہیں بولا. اپنے پیغمبر اور نبی اور رسول، پر نور سینوں والے، نازک مزاجوں والے، رحمتیں برسانے والے، کائنات کو رنگین کرنے والے، رہنائیاں برسانے والے، پل پل حضرت انسان کو اس کی رہنمائی کے لیے بھیجتا رہا. لوح محفوظ سے اپنا کلام اور کتابیں اس کی رہنمائی کے لیے بھیجتا رہا. اپنے فرشتوں کے لشکر در لشکر اس کی حفاظت کے لیے بھیجتا رہا. پھر ساری کائنات کے بوٹے بوٹے، پتے پتے، ہر ذرے سے اللہ کی عظمت پھوٹ پھوٹ کر نمودار ہو رہی تھی اور اس کو دعوت حق دیتی رہی. اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی ٹھکانہ ہے تیرا، وہ تیری رب کی طرف سے عطیہ خدا بندی ہوگا، اور وہ بہت حسین ہے تیرے تصور سے بھی زیادہ. تو سمجھنے والی یہ بات ہوئی کہ اس دنیا کے دو رخ ہوئے، تیرے اختیار کے بھی دو رخ ہیں. اگر تو نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا اپنی شہوت بجانے کے لیے، مخلوق کے خدا کو پریشان کرنے کے لیے، کائنات کو زخمی اور گھائل کرنے کے لیے، تو پھر تیرا انجام بہت عبرتناک ہوگا. اور اسی کائنات میں، اسی دنیا میں، اگر تو نے اپنے رب کی اطاعت قبول کر لی، منشا ربانی کی روانیوں میں ڈل گیا، تو یہ کائنات تیرے لیے حسن و جمال کا مظہر ہے. تجھے بشارتیں دیتی ہے، تجھے خوشخبریاں دیتی ہے. ہر صبح پر نور بن سنور کے تیرے پاس خدمت کے لیے حاضر ہوتا. اندھیروں کو پھاڑ کے یہ جو تجھے روشنیاں آ رہی ہیں، یہ کائنات کی ادائیں ہیں کہ میرا بندہ جاگ گیا ہے، کہیں راستہ نہ بھٹک جائے. یہ سارے سورج چاند ستارے ہوائیں فضائیں سدائیں پوری ترتیبوں سے، نظم و ضبط سے تیری خدمت پہ مامور رہتی ہے. اس نے تو کبھی اپنے رب کی اطاعت کو نہ چھوڑا. تو ڈھونڈنے سے بتا نہ سکے گا، ایک ذرے کے برابر بھی تو نہ بتا سکے گا کہ کسی ایک ذرے نے بھی اپنے رب کی اطاعت سے انکار کیا. اللہ جل شانہ کے اس حسین نغمے سے اگر آگاہی ہو جائے جس کا تعلق تیرے رب کی معرفت سے، اس کی لذت آشنائی سے، اے انسان تو پھر فاتح عالم ہے. کیا مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا
کہ میں نے فتنے یہاں پھیلانے ہیں، لڑنا اور جھگڑنا ہے، بارود پھٹانے ہیں، گھروں کو اجاڑنا ہے، مخلوق کے دلوں کو اجاڑنا ہے، مخلوق کے دلوں کو دکھ دینا ہے. کیا میں اس لیے آیا تھا؟ میں نے آپ علیہ السلام کے قاعدے کی طرف پیٹ کی، اپنے ذلیل اور گندے نظریے اور عقیدے بنا دیے دنیا. میں لہو لام میں ہوں، کبھی کرتب کرتا ہوں، کبھی کرتب دیکھتا ہوں. عمر بھر میں اس کا طواف کرتا رہا، اپنی شہوت بجھاتا رہا. میں خون خویر درندہ، اور کائنات پر بدنما ناسور ہوا. میں نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا. اللہ فرما رہے ہیں میری اتنی حسین اور مقدس دنیا کو کیا یہ آسمان اور زمینیں تجھے نظر نہیں آتی؟ اس کے اندر جو مخلوق کے لشکر ہیں یہ نظر نہیں آتے؟ یہ کوئی لو لاب تھا؟ بے معنی اور بے مقصد میں نے پیدا کی تھی. میں نے تجھے کائنات کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا. کائنات تیرے لیے پیدا کی. تو نے چال الٹی کر دی، سر نیچے کر دیا اور آنکھیں ٹانگیں اوپر کر دی. اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اس کو لو لاب نہ سمجھ، خدا کا خوف کر. یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے. میرے پیغمبر اور نبی اور میرے رسول، میری کتابیں اور میرے فرشتے، کیا تو نے فضول سمجھا ہوا ہے؟ تو اتنا ظالم ہے کہ تو نے میری عظمت کو ٹھکرا دیا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. حقیقتوں سے پر تاثیر حیوان جو تیرا بسیرا اور ٹھکانہ ہے، وہ تیرے کردار کے نتائج سے تجھے ملے گا. دنیا میں تو نے اپنے اختیار کو اگر غلط استعمال نہ کیا، کیا ہوا انسان کو؟ خوف خدا بھی جاتا رہا اور یاد خدا بھی جاتی رہی. یہ کرتب کر رہا ہے دنیا میں لو لاؤ، ہر چیز کو، ہر باطل کو حق کہتا ہے. بڑا ظالم ہے. تجھے کرکٹ کے لیے تو فرصت تھی، اے ظالم تجھے سجدے کے لیے فرصت نہیں ہے. یہی تو لو لاب ہے. تو اللہ جل شانہ کے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، تو گوگل کو دیکھتا ہے. ٹیڑھی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ بھی دوا نے کام نہ کیا. تیرا انجام بہت عبرتناک ہے. لو کانوا یعلمون. روتا تو ہوگا آسماں کبھی کبھی. کوئی ایسی آیت ہوتی ہے
جگر کے ٹکڑے کر دیتے. لو کانو، کاش. اللہ فرما رہے کاش کہ اللہ کوئی ارمان کر رہے ہیں، کوئی شکوہ کر رہے ہیں، کوئی افسوس کر رہے ہیں. میں نہیں جانتا ہوں. میں اس آیت کو جب دیکھتا ہوں میرے دل کے ٹکڑے، اے رب سے بچھڑے ہوئے انسان، خدا کے غضب و غضب کو آواز نہ کر، جل کے بسم ہو جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں افسوس. اللہ کانو، تم سمجھ سکتے، تم جان سکتے. میں نے تمہیں ادراک بھی دیا تھا، میں نے تجھے شعور بھی دیا تھا، میں نے قلب سلیم بھی دیا تھا، میں نے اپنے لشکاروں کی روح بھی تیرے اندر ڈالی. وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. لوٹ کے گھر کو آ جاؤ، بڑی تیز آندیاں ہیں، کہیں یہ چراغ بجھ نہ جائے. بہت وحشتیں ہیں، بہت خوفناکیاں ہیں. ان گہرے ظلمات میں تو پھنس جائے گا اور پھنس جائے گا. تیرا رب تجھے اپنی طرف بلا رہا ہے. اگر چند سانس تیرے پاس ہیں غنیمت سمجھ، دیر نہ کر. کیوں دیر گئے گھر آئے ہو؟ دیر نہ کر. اپنی پیشانی جھکا، اپنے رب سے معافی مانگ. تیرے لیے تیرے آقا مولا علیہ السلام بھی پریشان ہے. ساری کائنات پریشان ہے. تو کیا کرتا ہے؟ تیرا رب تجھے سلامتیوں کی طرف بلا رہا ہے. نبی علیہ السلام تجھ پہ ہر آگ ٹھنڈی کر رہے ہیں. اس دنیا کے بحران طوفانوں کی نظر نہ ہو جانا انسان. یاد کر اپنے جد امجد کی. تو پیغمبروں کی اولاد ہے. وہ آدم کون تھے؟ تیرے جد امجد تھے. انہوں نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو اپنے رب کی حمد و ثنا کے لیے تخلیق کیا گیا ہے. اپنی ذمہ داریوں کا خیال کر، اپنے رب سے حیا کر. اپنے ننھے منھے بھولے بالے ان بچوں پہ ظلم نہ ڈال. کس آگ میں ان کو ڈالے گا؟ کیا کرے گا؟ کیسے بچائے گا؟ تیری ماں کی ممتا زبان خشک ہو رہی ہے. تیرے کچکول میں کوئی بوند پانی ہے کہ نہیں؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ. اللہ جل شانہ یاد فرما رہے ہیں
کیا پل بھر کے مسافر، بہت گپ اندھیرے ہیں، زیادہ راہ میں کچھ روشنی اپنے ساتھ لیتے جانا، پھر تو مجھے بڑا رحیم اور کریم پائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ خیر فرمانا، اللہ رحم فرمانا، اللہ معاف فرمانا، اللہ درگزر فرمانا، اللہ ہمارے گناہ میں پردہ ڈال، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں کسی فتنے فساد سے محفوظ فرما۔ یہ وطن عزیز کی دھرتی میری جنت ہے، میرا گھر ہے، میری مسجد ہے، ہمارے اللہ حفاظت فرمانا، خیر فرمانا، اللہ درگزر فرمانا اور رحم فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور